السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کا نام ہے پے کہاں بچیں کہ دل ہے. مصنفہ ہیں رفعت سراج. قسط نمبر 19. حفظ مات قدم کے تحت پرنس نے آپریٹر کو 2-3 مرتبہ ٹرائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا, کیونکہ اسے یقین تھا کہ سفینہ کلاس سے باہر آتے ہی سب سے پہلے اپنا فون چیک کرے گی, اور اس کا اسمارٹ فون جب یہ بتائے گا کہ پرنس نے اسے 2-3 دفعہ ٹرائی کیا تو وہ ذرا مطمئن ہو جائے گی اور آنے والے بے شمار ناپسندیدہ خیالات سے خود بخود بچت ہو جائے گی. یہ کام بھی اس نے نہایت ضروری کام کی طرح نمٹایا تھا. اب وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا, مگر انٹر کام کی گھنٹی نے اس کی مطمئن کیفیت کو زیادہ دیر قرار پکڑنے نہ دیا. آگے بڑھ کر اس نے انٹر کام ریسیور اٹھایا. یس, اس نے مخصوص انداز میں متوجہ کیا. دوسری طرف سے اینجلا بات کر رہی تھی. سر, آپ کو لیڈی صاحبہ اپنے بیڈ روم میں بلا رہی ہیں, اینجلا نے پیغام دیا تھا. اوکے, میں آتا ہوں. یہ کہہ کر پرنس نے ریسیور واپس رکھ دیا اور اپنے بھرے بھرے ہونٹوں کو بھینچنے کے انداز میں دبا کر چند لمحے کے لیے دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھی. ظاہر سی بات ہے, رات کی رپورٹ تو دینا ہوگی. اس وقت بڑا امتحان آ پڑا تھا. آخر اب وہ لیڈی صوفیہ کو کیا کہے گا کہ رات سفینہ سے اس کی بات نہ ہو سکی, اور یا پھر وہ ان کو وجہ بتائے گا کہ کیوں نہ ہو سکی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات تو وہ کسی بھی صورت انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ رات وہ سندل کی خیریت پتہ کرنے چلا گیا تھا, اس لیے سفینہ سے بات نہ ہو سکی تھی. اگر وہ لیڈی صوفیہ سے سچ کہہ دیتا تو اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلنا تھے. سب سے پہلے تو وہ ملازمین جو اینجلا کے فلیٹ میں خدمات انجام دیتے تھے, لیڈی صوفیہ نے پہلی فرصت میں انہیں فارغ کر دینا تھا. اس کے بعد پرنس کی خوب اچھی طرح جھاڑ پونچھ ہونا تھی. اس وجہ سے نہیں کہ وہ انسانیت کے ناطے کسی کی مدد کرنے کیوں گیا تھا, اس وجہ سے کہ انہیں کیوں بے خبر رکھا گیا. خدا نخواستہ کوئی اور بات ہو جاتی, معاملہ زیادہ سیریس ہو جاتا تو کس طرح سے اسے سنبھالتا. لیڈی صوفیہ کے ذہن میں یہ بات کبھی خود سے نہیں آ سکتی تھی کہ ان کا پوتا ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ انہیں انجانے میں بھی اپنی طرف سے کوئی تکلیف پہنچانا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی گناہ کبیرہ جان بوجھ کر کرنا. وہ چند لمحے تو وسیع اور اس اسٹوڈیو میں یہاں سے وہاں تک ٹہلتا رہا کہ شاید کوئی ایسا خیال گرفت میں آ جائے جو اسے اس موقع پر کسی روحانی اذیت سے بچا لے, یا کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ کوئی اور بات شروع ہو جائے اور یہ والی بات گم ہو جائے. مگر 5-7 منٹ ٹہلنے کے باوجود کچھ بھی نہ ہوا. بے بسی کی جو کیفیت تھی ہنوز برقرار تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لیڈی صوفیہ کے سامنے کیسے جا کھڑا ہو اور ان کے متوقع سوالات کے جواب کس طرح سے دے, جبکہ اسے خود ہی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس موڈ, کس کیفیت میں اس سے مل رہی ہیں. ان کے سامنے جانے سے پہلے وہ کوئی مضبوط اندازہ لگا ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کس رد عمل کا مظاہرہ کرنے کو بے چین بیٹھی ہیں, کیونکہ ایک اندیشہ اپنی جگہ موجود تھا. مبادہ سفینہ نے انتظار سے عاجز آ کر لیڈی صوفیہ سے خود ہی رابطہ کر لیا ہو. وہ اس ننھے بچے کی طرح متذبذب تھا جو نقصان کرنے کے بعد سہما کھڑا ہو. گہری نیند خود بخود ٹوٹ گئی تھی, یوں جیسے کسی نے کاندھا ہلا کر جگا دیا ہو. پٹ سے آنکھ کھلی اور جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی. او میرے خدایا, کیا ٹائم ہو رہا ہے. اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. کھڑکیوں کے پردے ذرا سے سرکے ہوئے تھے جو یقیناً ماہین جاتے جاتے سرکا گئی تھی. شیشوں پر پڑنے والی دھوپ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھا خاصا دن چڑھ چکا تھا. پہلا خیال آتے ہی اس کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی. پھر ایک دم یاد آیا کہ وہ صبح ہی تو سوئی تھی, ساری رات تو آنکھوں میں کٹ گئی تھی. پوری رات آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل پڑی. اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے موبائل کی طرف بڑھا تھا, یوں جیسے اس کے دل نے کہا کہ رات تو گزر گئی ہے, اس نئے دن میں شاید کوئی خوبصورت سا پیغام چھپا ہوا ہو. سونے سے پہلے اس نے فون آف کر دیا تھا, اور یہ بات وہ ابھی بھولی نہیں تھی کیونکہ اس نے خاصے ڈپریشن کی کیفیت میں فون آف کیا تھا, یوں جیسے وہ خاموشی کی زبان میں اعلان جنگ کر رہی ہو کہ پرنس اگر لیٹ ہو گئے ہیں اور اسے بعد میں کال کریں تو ان کو اس کا فون آف ملے, تاکہ جس کوفت سے وہ گزری ہے اب وہ بھی صبح تک اسی کوفت میں مبتلا رہیں. اس نے دھڑکتے دل سے فون آن کرنے کے بعد آپشن چیک کیے. 2 مسڈ کالز آنکھوں کے سامنے تھی جو پرنس کے لینڈ لائن نمبر سے آئی تھی, جو ظاہر ہے وہیں سے آنا تھی کیونکہ پرنس کے پاس تو سیل فون نہیں تھا. اس نے کالز کا ٹائم دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو صبح کے ٹائم میں کی گئی تھی. رات کو تو کوئی کال نہیں آئی. تبھی اسے خیال آیا کہ شاید اس کا خیال صحیح تھا, لیڈی صوفیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, اس وجہ سے پرنس نے اسے فون نہیں کیا. یہ خیال آتے ہی کوفت کی جمی ہوئی گرد و غبار اڑ گئی تھی, مگر اگلے ہی لمحے اسے آپریٹر کی بات فوری یاد آ گئی کہ پرنس تو صوبان کی مدر کی خبر گیری کے لیے نکل گئے تھے. اسے آج چھٹی کرنے کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ صبح ہی صبح کالج چلی جاتی اور کلاسیں لینے کے دوران اگر اسے اپنا سیل فون چیک کرنے کا موقع نہ ملتا تو بھی اس نے کون سا پڑھ کر دینا تھا. پروفیسر اپنی سی کہہ سن کر چلے جاتے اور وہ بیٹھی پرنس کو ہی سوچتی رہتی. آپریٹر کی بات اس کے دماغ سے چپک گئی تھی. اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے ساری زندگی جان بوجھ کر کبھی چھٹی کی ہو. اسکول, کالج اور پھر اب یونیورسٹی, اس کا حاضری کا ریکارڈ ہمیشہ امتیازی رہا تھا.
اسی لیے وہ اپنے کالج اور اب لمس جیسے بڑے ادارے میں ہمیشہ سے اپنے اساتذہ کی فیورٹ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی صحت بھی اچھی رہتی تھی۔ سال میں کبھی فلو ہو جاتا تھا، وہ بھی زیادہ تر سردیوں میں، تو وہ بڑے آرام سے اسے سنبھال لیتی۔ صرف فلو کی وجہ سے تو اس نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، لیکن آج پرنس کی وجہ سے اس نے چھٹی ضرور کی تھی۔ وہ اپنے فون اسکرین کی نظریں جمائے مسڈ کالز کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے پرنس وہاں سے اسے کوئی خوبصورت سندیسہ ارسال کر رہا ہو۔ اگر یہ کالز وہ نہ دیکھتی، یا یوں کہنا چاہیے کہ اگر پرنس نے اسے صبح ٹرائی نہ کیا ہوتا، تو شاید وہ آج اپنا سیل فون کھڑکی سے باہر ہی پھینک دیتی کہ اس کے کسی کام کا نہیں، کسی اور کے کام آ جائے، کیونکہ اس کے نزدیک اب فون کا مقصد یہی رہ گیا تھا کہ پرنس کی کالز آئے تو وہ ان خوبصورت دھڑکنوں کے ترنم کو یوں سنے جیسے دل پر مقدس صحیفے اتر رہے ہوں۔ عجیب سی لذت تھی ان خیالات میں، بڑی بے خودی اور سرشاری سی، ایک ایسا نشہ جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ بس خیال پرنس سے شروع ہوتا تھا اور پرنس کے گرد ہی گھومنے لگتا تھا۔ نہ اسے واش روم جانے کی جلدی تھی، نہ فریش ہونے کی آرزو۔ آنکھ کھلتے ہی پرنس کا خیال دل کو تر و تازہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ کہتے ہیں انتظار میں لذت ہے، مگر موجودہ صورتحال میں وہ ان کالز کے انتظار سے ہرگز بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ ایک نامعلوم سی بے چینی اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ تاجور تو آفس سے جلدی اٹھ آئی تھی، کیونکہ شام کو انہوں نے ساحل کی بہن کا سواگت کرنا تھا۔ ان کے ذہن میں ساحل کی بہن کے بارے میں کوئی واضح تصویر نہیں تھی، لیکن یہ تو تھا کہ ایک لڑکے کی بہن لڑکی دیکھنے پہلی مرتبہ ان کے گھر آ رہی ہے۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی زارا سے جو ملاقات ہوئی، ذہن بالکل ہی تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ اب اپنے کمرے میں بیٹھی بالکل خالی اور ذہنی سے دیوار کو تک رہی تھی۔ سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ یہ اتنا اچھا تیار ہو کر آخر جا کہاں رہی تھی؟ زارا نے جو کچھ انہیں کہا تھا انہیں بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ذہن کے ایک کونے میں ایک وہم اچھی طرح چپک کر بیٹھ چکا تھا کہ زارا کو جھوٹ بولتے ہوئے قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور اب بھی بار بار یہ سوچے جا رہی تھی کہ زارا نے ان سے کچھ دیر پہلے سچ نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیوں جب وہ بول رہی تھی وہ مسلسل اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور زارا کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ ان سے سچ نہیں بول رہی۔ اس خیال کے ساتھ ان کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ وہ کہاں جا رہی تھی؟ کیا پھر پرنس کے گھر جا رہی تھی؟ نہیں، وہ گھبرا کر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر فوراً ہی بیٹھ گئی۔ وہ یہ بات کرنا تو دور کی بات سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ زارا اپنے منہ سے اعتراف کر چکی ہے کہ وہ پرنس کو پسند کرتی ہے، اور کتنی ڈھٹائی اور بے حسی سے اس نے یہ اعتراف کیا تھا۔ چند سیکنڈز کے لیے تو ان کے ذہن نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا، مگر انہوں نے اپنی قوت ارادی کو کام میں لاتے ہوئے جس طرح سے اس صورتحال سے خود کو نکالا تھا، اور یہ کہہ کر اپنے ذہن کو سمجھا لیا تھا کہ یہ بے وقوف سی لڑکی کو کچھ پتہ نہیں چلتا جب یہ بول رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ پرنس کے گھر جانے کے لیے تیار تھی؟ یہ سوچتے ہی ان کا دل ڈوبنے لگا۔ لیکن جب ساری بات طے ہو چکی تو پھر یہ پرنس کے گھر کیوں جائے گی؟ اس کا پرنس سے اب کیا لینا دینا؟ ساری باتیں طے ہو چکی۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا چکی کہ اگر وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے تو یہ دیوانے کا خواب ہے۔ او میرے خدایا! انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ لڑکی تو میرے لیے بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اگر ساحل کی بہن کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو میں اس کی شادی میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گی، چاہے سفینہ کی شادی اس کے 2 سال بعد بھی ہو، مجھے پرواہ نہیں۔ انہوں نے گویا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا بس چلے تو نکاح پڑھا کر آج ہی اسے رخصت کر دوں۔ وہ سوچ رہی تھیں، اور فیروزی کپڑوں میں ملبوس بہت اہتمام سے تیار ہوئی زارا ان کے ذہن کے پردے پر یوں دستک دے رہی تھی جیسے اسے سوچنے کے علاوہ انہیں کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ پرنس کے اندر ایک یقین کی روشنی تو ہمیشہ دوڑتی رہتی تھی جو اسے نہال اور تر و تازہ رکھتی تھی کہ اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ خوشگوار احساس بہت قیمتی ہوتا ہے کہ دعا انسان کا واحد سہارا اور چمکتی ہوئی کرن ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ لیڈی صوفیہ کے سامنے حاضر ہوا، لیڈی صوفیہ نے اس کا چہرہ دیکھتے کے ساتھ ہی بڑے خوشگوار انداز میں کہا، تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم اس وقت بہت خوش ہو۔ جی، وہ جلدی سے بولا، اور دل ہی دل میں گھبرایا کہ خدا جانے وہ اب آگے کیا کہنے جا رہی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھے کہ اسے ایک سانس میں کئی جھوٹ بولنا پڑ جائے، لیکن قدرت اس پر مہربان رہی۔ لیڈی صوفیہ نے فوراً ہی کہنا شروع کر دیا تھا، آج رات میں نے تمہارے گرینڈ فادر کو خواب میں دیکھا، بہت خوبصورت نظارہ تھا۔ وہ ایک کھوئی کیفیت میں یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے پرنس کو اپنا خواب سنانے لگی۔ میں نے دیکھا دور تک سبزہ ہی سبزہ ہے، اور آسمانوں پر زمینی پرندے اڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، کیونکہ جو پرندے میں نے اڑتے ہوئے دیکھے وہ تو سب کے سب بہت کلرفل تھے اور ایک جیسے نہیں تھے، چھوٹے بڑے اور کچھ بہت ہی چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت نظارہ تھا۔ میں ابھی تک اسی کے سحر میں مبتلا ہوں۔ تمہارے گرینڈ فادر نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کہتے کہتے لیڈی صوفیہ نے اپنا دایاں ہاتھ پرنس کے ہاتھ کے سامنے پھیلا دیا۔ میرے ہاتھ کو چھو کر دیکھو، یہ ابھی تک گرم ہے، اور اس گرمی کو محسوس کرتے ہوئے مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ میری روح کی، میرے وجود کی گرمی نہیں ہے، یہ تو وہ گرمی ہے جو میں نے تمہارے دادا کا ہاتھ چھوتے ہی محسوس کی تھی۔ یو آر موسٹ لکی گرینڈ مام،
یعنی آپ نے میرے لیے ایک نیکی کا کام کیا اور آپ کی اسی رات گرینڈ فادر سے ملاقات ہو گئی۔ پرنس نے فوراً کہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اب اسی خواب پر بات ہوتی رہے، اور پھر جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے تو لیڈی صوفیہ کے ذہن میں سفینہ کا نام ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں سے بچپن ہی سے محسوس ہوتا تھا کہ جھوٹ بولنے سے اس کے اعصاب بوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ کئی گھنٹے اپنے آپ کو کمزور اور بیمار محسوس کرتا ہے۔ اس خیال اور احساس کے پس پردہ لیڈی صوفیہ کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے پرنس کے احساسات میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ جھوٹ سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں، اور جھوٹ تو تمام برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، اسے یاد ہے کہ لیڈی صوفیہ کہانیوں کے ذریعے، کسی خوبصورت واقعے کے ذریعے اس کی تربیت کرتی رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پرنس وہ نظر آئے جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں، اور پرنس کے ساتھ کے لمحوں میں وہ اپنا سارا زور لگا دیتی تھی کہ پرنس ان کے جذبات، ان کے خیالات اچھی طرح اوڑھ پہن لے۔ مجھے تو سن کر ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ گرینڈ فادر کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا سینیریو پیش کیا، بس میں تو پلک جھپکتے میں اس ماحول میں پہنچ گیا، اور اب بیٹھے بیٹھے محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنی ان کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور بہت خوش بھی۔ آج سارا دن میرا بہت خوشگوار گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیڈی صوفیہ اپنے عشق کی بلندیوں پر محو پرواز تھی، اور پرنس کو اللہ پر ٹوٹ ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا کہ کیسے اللہ نے اس کی جان بچائی اور وہ جھوٹ بولنے سے بچ گیا۔ کیونکہ لیڈی صوفیہ نے اسے طلب کر لیا تھا تو اسے آنا پڑا، ورنہ ذہن میں تو یہی تھا کہ ان سے ملاقات سے پہلے سفینہ سے بات ہو جائے، اور وہ لیڈی صوفیہ کے پاس جاتے ہی سفینہ کی باتیں کرنے لگے، اور درمیان میں انہیں احساس ہی نہ ہونے دے کہ یہ باتیں رات ہوئی تھی یا کچھ دیر پہلے ہوئی ہیں۔ اب تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ لیڈی صوفیہ اس وقت اس کے دادا کے سوا کسی موضوع پر بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں دل برانہ اور محبوبانہ جذبات کی چمک۔ وہ 70 سال پہلے کے اس عشق میں سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی جس کی گہرائیوں سے باہر آنا اس وقت تو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کی تمام باتیں سننے کے بعد فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس خیال سے کہ کہیں موضوع نہ بدل جائے۔ کہاں جا رہے ہو؟ لیڈی صوفیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دوست کی ضروری فون کال آنی ہے، اس سے بات کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں۔ اوکے ڈیئر۔ کمٹمنٹ کی بات تھی، لیڈی صوفیہ اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ساری زندگی ان کا یہی تو مسئلہ رہا تھا کہ لوگ بہت انکمیٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ سر جھکا کر پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ پرنس چلتے ہوئے بہت احتیاط کر رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے قدموں کی آہٹ سے چونک کر پھر کوئی بات شروع نہ کر دے۔ بے چینی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بڑی بے اختیاری کی کیفیت میں زارا کے کمرے تک آئیں اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ پتہ نہیں وہ اس وقت کیا دیکھنا چاہتی تھی اور سننا چاہ رہی تھی۔ شام تھی کہ سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ چند گھنٹے یوں گزر جانے تھے جیسے ہوا کے دوش پر پرندے اڑ کر کہیں دور افق میں غائب ہو جاتے ہیں۔ انہیں شاید 30-35 سیکنڈ انتظار کرنا پڑا اور دروازہ کھل گیا تھا۔ زارا انہیں اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بری طرح چونک پڑی تھی اور جلدی سے خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں لگ گئی تھی۔ نظریں چرا کر اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ آئیے اماں۔ تاجور میکان کی انداز میں یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے کسی نے انہیں پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ زارا ابھی تک اسی لباس میں ملبوس تھی جس میں کچھ دیر پیشتر انہوں نے دیکھا تھا۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے تاجور کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ میں تمہیں یہ کہنے آئی تھی کہ تم اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی ہو، اور تم شام کو یہی ڈریس پہننا، اور دیکھو خیال کرنا کہ ساحل کی بہن کے سامنے تم کوئی ایسی ویسی بات نہ کر بیٹھو۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ تمہیں پہلی بار دیکھیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی سیٹنگ میں بہت سارے معاملات طے پا جائیں، کیونکہ کافی ساری باتیں تو میں ساحل سے کر ہی چکی ہوں، اس نے ضرور اپنی بہن سے شیئر کی ہوں گی۔ تاجور بولتی چلی گئی یوں جیسے پیراگراف پڑھ رہی ہوں اور لاشعوری طور پر سارا کی طرف سے کوئی ایسی بات سننا چاہ رہی ہوں جس کے بعد عذاب کی طرح مسلط یہ بے چینی کی کیفیت ان کی جان چھوڑ دے۔ بار بار زبان کی نوک پر ایک سوال آتا تھا اور وہ روک لیتی تھی۔ سوال یہ تھا کہ کیا اس نے ان سے جھوٹ تو نہیں بولا؟ وہ سچ سچ بتا دے کہاں جا رہی تھی، پھر خود ہی اپنے سوال کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا کہ اب یہ سوال کرنے کا کیا تک ہے۔ وہ بھی گھر میں ہے اور زارا بھی گھر میں ہے، اور زارا کو پتا ہے کہ وہ ان کی موجودگی میں اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تو ایسا سوال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے جس کا جواب سننے کے بعد بے چینی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائے۔ بے چینی نہ بڑھے تو غصے کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اب وہ ہر قسم کی کیفیات سے بچنے کی شعوری کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت ان کے ذہن میں صرف اور صرف یہ تھا کہ بس آج کی شام خیریت سے اور بہت اچھی طرح گزر جائے۔ ٹھیک ہے اماں، آپ کہتی ہیں تو میں یہی پہن لوں گی، ابھی میں چینج کرنے ہی جا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو ریسٹ کرو، میرا خیال ہے وہ 5 بجے کے بعد ہی گھر آئیں گے، پھر بھی میں ساحل کو فون کر کے معلوم کر لوں گی، بہت اچھی طرح سے تیار ہونا۔ تاجور جانے کے لیے پلٹ گئی تھی مگر جاتے جاتے رک کر انہوں نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا؟ آج سے پہلے وہ کبھی غیر ضروری بات کرتی ہی نہیں تھی۔
ضروری بات کرنے سے پہلے کئی مرتبہ چھان پھٹک لیتی تھی، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، بس کچھ نہ کچھ بولتی چلی جا رہی تھی اور یہ بات ان کی اپنی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ذہنی طور پر بہت منتشر تھی۔ آپا ساحل کے ساتھ تاجور کے گھر پہنچی تو ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ وسیع و عریض کی طرازی پر بنا ہوا یہ محل نما گھر انہیں وحشت زدہ سا کرنے لگا۔ وہ زبان جو ہر وقت قطر قطر چلتی رہتی تھی گنگ ہو کر رہ گئی۔ ارے یہ ان کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا ہے؟ وہ مشکل ان کے منہ سے نکلا تھا۔ ساحل پورچ میں گاڑی آگے تک لے گیا تھا کیونکہ ایک گاڑی کے پیچھے تاجور کی گاڑی کھڑی تھی جسے وہ پہچانتا تھا۔ پورچ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ایک ہی وقت میں 8 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ اس نے تاجور کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگانے کے بجائے گاڑی دوسری رو میں کھڑی کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپا آپ کو؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رئیس ابن رئیس لوگ ہیں اور اتنے رئیس لوگ کرائے کے گھر میں کیوں رہیں گے؟ ارے مانو میرے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ یا اللہ، جن کا گھر ایسا ہے وہ خود کیسی ہوں گی؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ سیر دو سیر سونا پہنے کھڑی ہوں گی۔ ارے بھیا، کہاں یہ کہاں ہم؟ مجھے تم ان سے ملانے سے پہلے کچھ تو سوچ لیتے۔ اب پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، کتنی انگریزی بولتے ہیں یہ لوگ۔ میری تو انگریزی بھی ایسی لولی لنگڑی ہے، بلکہ اب تو صحیح سے یاد بھی نہیں ہے۔ میٹرک میں گرامر کے ساتھ پڑھی تھی، کچھ گزارے لائق کام چلانے کے لیے بول لیتے تھے، اب تو اپنے مسئلوں میں وہ بھی گئی۔ آپ فکر نہ کریں، یہ اس طرح کی امیرزادی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انگریزی بولنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اچھی صاف ستھری اردو میں ہی بات کرتی ہیں۔ ساحل نے ہاتھ کے ہاتھ آپا کو تسلی دی تو آپا کو بھی قدرے سکون محسوس ہوا، کیونکہ اکثر ٹی وی ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی کہ بڑے بڑے محل جیسے گھروں میں رہنے والی بیگمات بہت فراٹے کے ساتھ انگریزی میں بات کرتی ہیں۔ یعنی ڈرامہ تو اردو میں ہی ہوتا تھا، لیکن آدھی بات آدھے ڈائیلاگ انگلش میں ہوتے، جو زیادہ تر تو ان کے سر سے ہی گزر جاتے۔ اسی خیال سے ان کی خود اعتمادی ہوا ہو رہی تھی۔ بہرحال ساحل کی تسلی کے بعد وہ قدرے پرسکون نظر آنے لگی۔ ارے میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ایسے محل میں رہنے والی لڑکی ہم لوگوں کے ساتھ کیسے رہے گی؟ اوفو آپا، آپ کو بتایا ہے نا، وہ میرے فلیٹ میں تھوڑی رہے گی، وہاں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ مجھے بھی اپنے اسٹیٹس کا گھر لے کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ سے زیادہ ان کو فکر ہوگی۔ اچھا، تمہارا بھی اتنا بڑا گھر ہوگا؟ اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اتنا بڑا ہوگا یا اتنا بڑا ہوگا، بہرحال گھر تو ایسا ہوگا نا جس کو دیکھ کر ان کی اپنی عزت محفوظ ہو جائے اور ان کے داماد کو کوئی گیا گزرا نہ سمجھے۔ داماد؟ آپا نے ہڑبڑا کر ساحل کی شکل دیکھی۔ ابھی تو ہم بات کرنے آئے ہیں۔ ہاں، ہم بات کرنے نہیں آئے، ہم بات پڑھانے آئے ہیں۔ آپا بات ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میڈم تاجور نے مجھے بٹھا کر کتنی ڈیٹیل میں بات کی ہے؟ ارے ہاں بھائی، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، میں تو بھول گئی، بتایا تو تھا تم نے۔ توبہ اللہ، اب ذرا تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھو، میں ذرا اپنے آپ کو سنبھال لوں، میرا تو دل ایسا پتے کی طرح کانپ رہا ہے۔ یا اللہ، ان کے تو در و دیوار میں جیسے سونا گڑا ہوا ہے۔ تیری شان ہے مولا، کسی کسی کو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ارے ہمارا تو پورا مہینہ تمہارے بھائی جان کی تنخواہ پر نظریں جمائے جمائے گزر جاتا ہے۔ ابھی اتنے نوٹ تھے، اب اتنے رہ گئے، 30 تاریخ دور پڑی ہے، اور کون سا 30 تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے؟ پہلی کا آسرا ہوتا ہے، تنخواہ تو وہی 7-8 کو ہاتھ میں آتی ہے۔ ارے اللہ، کہنے کو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، مگر ہمارا تو 40 دن کا ہوتا ہے۔ ارے آپا، آپ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں؟ ساحل کو عجیب سی کوفت ہوئی۔ اتنے بڑے محل جیسے گھر کے پورچ میں پہنچ کر تنخواہوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت تو آپ میڈم تاجور کی بات کریں، زارا کی بات کریں، آنے والے دنوں کا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہو گیا ہے۔ ہمارا وقت بدلنے جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ کے بعد امیر الدین ساحل صرف نام کا امیر نہیں ہوگا آپا، سچ میں امیر ہو جائے گا۔ ارے امیر الدین کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے، امیر الدین کا مطلب ہوتا ہے جو دین میں امیر ہو، جس کا ایمان پختہ ہو، مومن ہو۔ اوفو، اب ساحل نے اب اپنا الٹا ہاتھ اٹھا کر اپنا سر تھام لیا۔ اچھا، تو اب آپ میرے نام کا مطلب سمجھائیں گی؟ چلیں آپ مجھے امیر ساحل ہی کہہ لیں۔ کیوں بھائی، ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے، ہم کیوں تبدیل کرتے پھریں؟ نام تو تمہارا امیر الدین ہی رہے گا۔ اب تم ساحل رکھ لو، مجھدار رکھ لو، کشتی رکھ لو، جو تمہارا دل چاہے کرتے پھرو، تمہیں کون روکنے ٹوکنے والا ہے؟ لیکن ماں باپ کا رکھا ہوا نام کوئی نہیں بدلتا۔ ارے یہ نام تو سب کو پیارا ہوتا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ نام کی صورت میں ہی تو ملتا ہے، اور تم اپنی اوقات بدلنے جا رہے ہو تو کیا نام بھی بدلو گے؟ نہیں نہیں، نام بدلنے کا تو کبھی سوچنا بھی نہیں۔ اماں نے کتنا سوچ سمجھ کر اور کتنے پیار سے تمہارا نام رکھا تھا۔ ارے بڑی اللہ والی عورت تھی تم تو، پتہ نہیں کس پر پڑ گئے، شروع ہی سے بس امیر بننے کے خواب، اونچے اونچے خیالات۔ آپا نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ اچھا آپا، تھوڑا سا رک کر یاد کر لیں کہ اس وقت آپ کہاں ہیں۔ ساحل نے انہیں یاد دہانی بڑے چڑے ہوئے انداز میں کروائی تھی۔ آپا یہ سنتے کے ساتھ ہی حواس بھاگتا نظر آنے لگی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے،
ارے عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے قسمت میں عزت لکھی ہے تو پھر عزت ہی ملے گی۔ ہاں بس آپ یہ خیال رکھیے گا کہ زیادہ باتیں نہیں کرنی، کام کی بات کرنی ہے۔ ساحل نے گاڑی کا لاک کھول کر انہیں گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اب یہ تو سامنے والے پر ہے کہ وہ کیا بات چھیڑتا ہے۔ اب جو سامنے والا بات کرے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا نا۔ ہمیں کیا پتا کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، آپا بڑبڑانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ساحل اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اترا اور آپا دوسری طرف سے اتر گئی۔ اترنے کے بعد انہوں نے نئے سرے سے گھر کے بیرونی حصے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے عالی شان گھر میں وہ اپنے اکلوتے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے آئی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی اگر اللہ کسی پر مہربان ہو تو اسے کون روک سکتا ہے۔ ساحل نے آپا کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے آگے چلنے کے لیے کہا۔ ارے تم ان کو بتا تو دو کہ ہم آ گئے ہیں۔ آپا نے آگے قدم بڑھانے کے بجائے ساحل کے قریب آ کر خاصے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ بار بار خود کو سنبھالنے کی کوشش تو کر رہی تھی مگر پتہ نہیں کیوں بار بار ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں پتا ہے آپا، آپ اندر چلیں، نوکر ہمیں بٹھا کر انہیں بتا آئے گا کہ ہم آ گئے ہیں اور وہ تیار ہوں گی کیونکہ ہم ان کے دیے ہوئے ٹائم پر آئے ہیں، آپ آئیں۔ ساحل نے بہت محبت سے بہن کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے تھامنا ہی پڑا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اسے آپا کو گھسیٹ کر اندر لے جانا پڑے گا۔ ماہین ٹینس کھیلنے باہر گئی ہوئی تھی، اس کا آج کھیلنے کا موڈ نہیں تھا۔ ماہین اپنی طرف سے جتنا زور لگا سکتی تھی اس نے لگایا تھا، بلکہ اسے حیرت تھی کہ آج صبح سے وہ کمرے میں بند ہے، جبکہ اسے یہ یقین بھی تھا کہ جتنی دیر وہ کالج میں رہی اتنی دیر سفینہ نے پرنس سے فون پر باتیں کی ہوں گی۔ پرنس سے باتیں کرنے کے بعد تو اسے بہت خوشگوار موڈ میں نظر آنا چاہیے تھا۔ سفینہ ماہین کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے ماہین کو ہوا بھی لگنے نہ دی تھی کہ اس کی پرنس سے ابھی تک بات نہیں ہوئی۔ اس سے اگر وہ یہ کہتی کہ اس کی بات نہیں ہوئی تو ویسے ہی ماہین کو یقین نہیں آنا تھا کہ رات سے چکر چل رہا ہے اور ابھی تک بات نہیں ہوئی۔ وہ یہی سمجھی کہ اس کی چھیڑ خانی سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سفینہ نے اپنے طور پر کئی مرتبہ یہ کوشش کی تھی کہ وہ خود پرنس کو ڈائل کرے، لیکن جیسے ہی اسے یہ خیال آتا تھا کہ پرنس نے تو اس کا ٹائم صوبان کی ماں کو دیا تھا، عجیب سا بوجھ دل پر آ پڑتا تھا۔ وہ کیوں اسے فون کرے، وہ کیوں اسے بتائے، رات سے اب تک وہ اس کے فون کا انتظار کر رہی ہے۔ پرنس کو خود فون کرنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ وہ رات کیوں اس سے بات نہیں کر سکا اور وہ صوبان کی ماں کو اس پر کیوں ترجیح دے رہا ہے۔ عیش و آرام میں پل پڑ کر جوان ہونے والے کسی ذی نفس میں اعلیٰ درجے کی انسانیت کا وصف ہونا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ فطری نرم دلی ہونے کے باوجود بہت سے انسان شرف انسانیت کا شعور نہیں رکھتے۔ کوفت اٹھانے سے پہلے ہی ہر طرح کی سہولت میسر آنے سے زندگی میں بہت کمی سی رہ جاتی ہے۔ عیش و نشاط نفس کو مضبوط اور روح کو کمزور کرتے ہیں۔ عمر و تجربے کی کمی کے باعث بدگمانی جلدی غلبہ پا لیتی ہے۔ منفی خیالات کی یلغار کے باوجود دل پرنس کو مجرم گرداننے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ نرم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں فرشتوں سی معصومیت لیے آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اور اسی باعث اس نے بدگمان ہونے سے پہلے یہی سوچا تھا کہ لیڈی صوفیہ کی طبیعت اچانک خراب ہونے کا خطرہ تو ہر وقت ہی رہتا ہے۔ پرنس کے فون نہ کرنے کی واحد وجہ یہی ہو سکتی تھی، مگر آپریٹر سے بات ہونے کے بعد عجیب سی ذہنی اذیت نے اسے آ لیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ دل کھول کر روئے۔ ماں نے اتنی احتیاط و محبت سے پرورش کی تھی کہ اسے یاد نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ کسی کونے میں چھپ کر رونے کو جی چاہا ہو، مگر اس وقت تو بے کلی کے عذاب سے جان ہلکان ہو رہی تھی۔ شاید اب بھی اسے ادراک نہیں ہو رہا تھا کہ اسی کا نام محبت ہے، اور انا کو رہن رکھے بغیر یہ سودا بنتا نہیں، زندگی ختم ہونے تک حساب چکتا نہیں۔ وسیع و عریض لاؤنج دیکھنے کے بعد عالی شان ڈرائنگ روم دیکھتے ہی آپا کے تو گویا اوسان جواب دینے لگے۔ صوفے پر بیٹھتے ہی ساحل کی طرف بدحواس ہو کر دیکھا تھا، جو بڑے اعتماد و شاہانہ انداز میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ چکا تھا۔ بھیا میری تو بولتی ہی بند ہو گئی ہے، ارے کہاں ہم کہاں یہ۔ آپا نے ساڑی کے آنچل سے پیشانی پر چمکتا پسینہ پہنچنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کا سٹیٹس ان سے بڑا ہے، اطمینان رکھیں، آپ لڑکے والی ہیں اور لڑکا انہوں نے خود پسند کیا ہے، ساحل نے تسلی دی۔ ارے اتنے عیش و آرام میں پلی لڑکی ہمیں تو جوتے کی نوک پر رکھے گی، اپنی شرطوں پر رشتہ نبھائے گی، اب بھی سوچ لو۔ آپا کا احساس کمتری کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ کہاں ان کا 12 فٹ چوڑا 10 فٹ لمبا ڈرائنگ روم، کہاں ان کے پورے گھر جتنا یہ عظیم الشان ڈرائنگ روم۔ ان کے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تاجور سے بات کیا کریں گی۔ اسی وقت تاجور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سرمئی شفون کی ساڑی، گھنے بالوں کا سادہ سا جوڑا، ہونٹوں پر ہونٹوں ہی کی ہم رنگ چمکدار پیازی لپسٹک، کانوں میں ہیرے کے ٹاپس، گلے میں طلائی چین، سیدھے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں صرف ایک عدد انگوٹھی تھی، باقی انگلیاں خالی تھیں۔ ساحل تو تاجور کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ آپا نے بھی گھبرا کر تقلید کی۔ السلام علیکم، ساحل نے پہل کی تھی۔ آپا کا سلام حلق میں پھنس گیا۔
بدحواسی میں انگلیاں یوں پیشانی پر رکھیں جیسے رنگروٹ اچانک سامنے آنے والے افسر کو سیلوٹ کرتا ہے۔ تاجور کی جہاں دیدہ نگاہوں نے آپا کی سادگی فوراً نوٹ کی تھی۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ پلیز تشریف رکھیے۔ تاجور نے آگے بڑھ کر آپا کے کندھے پر بڑی اپنائیت سے ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ آپا فوراً اچھے بچوں کے انداز میں بیٹھ گئیں۔ آپ کی سسٹر تو بہت سیدھی سادی سی ہیں، تاجور نے مقابل نشست پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ مہربانی ہے آپ کی۔ آپ کے سامنے نہ شیخی مار سکتے ہیں، نہ اپنے مرحومین پر نواب ہونے کا الزام دھر سکتے ہیں۔ 7 پشتوں نے پیسہ زیادہ نہیں دیکھا مگر اللہ نے عزت بہت دی۔ آپا نے بدحواسی میں پورا پیراگراف پڑھ ڈالا۔ اب ساحل نے اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنے کے لیے جیب سے رومال نکالا۔ انٹرسٹنگ، تاجور نے معصوم سی آپا کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ ساحل کی قطرے جان میں جان آئی۔ آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں مگر سچائی اور سادگی بہت مشکل سے نظر آتی ہے۔ آپ سے مل کر بہت نہیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تاجور نے بھی صدقے دل سے آپا کی سادگی کو سراہا۔ بس یہ جملہ سنتے ہی آپا کے حواس بحال ہونے لگے، یعنی شہر کی رئیس عورت نے انہیں بھائی سمیت قبول کر لیا تھا۔ لڑکی کو تو بلائیں، رات سے بے چینی ہے، کب صبح ہو اور لڑکی دیکھنے جائیں۔ ایک ہی ایک بھائی ہے، اولاد کی طرح سنبھالا ہے۔ درجنوں رشتے دیکھے، ایک سے ایک حسین لڑکی، مگر اس کی سمجھ میں کوئی نہ آئی۔ ارے میں تو پریشان ہو گئی، کیسے گھر بساؤں اس کا؟ کون عرش مولا سے اترے گی؟ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ آپا کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو ایک دم بریک لگ گئے۔ زارا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ آپا پر ایک نگاہ ڈال کر بے اختیار ساحل کی طرف دیکھا۔ نگاہیں چار ہوئیں۔ ساحل کی نگاہ میں اتنی شرارت و مانی خیزی تھی کہ زارا نے گھبرا کر نظروں کا رخ موڑ کر دوبارہ آپا کی طرف کر دیا، جو کم عمر اور حسین دوشیزہ کو ٹکٹکی باندھ کر یوں دیکھ رہی تھی گویا پلک جھپکنے پر جرمانہ عائد ہو جائے گا۔ زارا کے لیے یہ انتہائی اور پیچیدہ قسم کی صورتحال تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے خود اعتمادی کی کمی محسوس کی۔ شاید یکدم خود کو دنیا میں تنہا اور غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ ماں کی موجودگی کا احساس جو کسی بھی انسان کو ایک انوکھی توانائی اور اعتماد بخشا کرتا ہے، وہ ان اہم لمحات میں اپنے اندر ایک خالی پن محسوس کر رہی تھی۔ چاروں ناچار اس نے آپا کی خدمت میں سلام پیش کیا، جو اتنے مؤدبانہ اور دھیمے لہجے کا سلام سن کر اپنی جگہ سے پھڑک کر کھڑی ہو گئیں اور بے برکتے کے انداز میں اسے دبوچ کر سینے سے لگا لیا، جو گاؤں کی کسی بھی بیاہی لڑکی کی مہکے آمد پر راستے ہی میں نچھاور ہونے لگتی ہے۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے، اللہ نیک نصیب بنائے۔ وہ زارا کی پیشانی چوم کر از خود رفتگی کے عالم میں دعا دے رہی تھی۔ خوشی کی ایک انتہا ہوتی ہے، ان لمحات میں انسان اسی طرح توازن کھو سکتا ہے جس طرح ناپسندیدہ حادثے کے وقت آسانی سے کھو دیتا ہے۔ وہ خود کو مربوط نہیں کر پا رہی تھی۔ زارا کا دم گھٹ رہا تھا، وہ ایسی بے ساختگیوں سے نا آشنا تھی۔ طبقہ اشرافیہ میں پہلی بار ملنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اپنائیت کے مظاہرے بھی بہت تکلف سے کیے جاتے ہیں۔ بس گلے لگایا، ایک علامتی بوسہ دیا اور اپنی اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ موسم سے بات شروع کی، پھر معمول کی مصروفیات پر کچھ خیال آرائی ہوئی، مسکراہٹیں، تکلف، فاصلے پہ لپٹ جھپٹ، بے ساختگیاں تو اپر کلاس میں توانائی کا ناجائز استعمال گردانی جاتی ہیں، اور اس کلاس کے کچھ مغرور لوگ تو جہالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بہت محتاط انداز میں آپا کی گرفت سے خود کو چھڑایا اور تاجور کی طرف دیکھے بنا خاصے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس لیے نہیں کہ ان کی طرف دیکھنا بھول گئی تھی، بلکہ اسے یاد تھا کہ ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ وہ اپنی دلی کیفیت ان پر ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دل میں غم و غصہ دبا ہوا ہو تو نگاہیں چار کرنا ایسا ہی ہے جیسے پلکوں سے پتھر سرکانے کی کوشش کرنا۔ ساحل تاجور کی موجودگی کی وجہ سے حد درجہ محتاط تھا۔ یہ احتیاط کے موسم تھے، اس کے بعد تمام بے احتیاطیاں اس کا حق بننے جا رہی تھی۔ مجھے تو امیر الدین نے بتایا، مانو میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو شادیاں اپنے جوڑ میں ہی اچھی ہوتی ہیں، بچی جس عیش و آرام کی عادی ہے وہ تو ہم اسے دے نہیں پائیں گے، پھر پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ خوش بھی رہتی ہے یا نہیں، بعد میں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ دیکھیے نا، شادی کا مطلب تو گھر بسانا ہوتا ہے، گھر میں ہی سکھ چین نہ ہو تو شادی کا فائدہ۔ مگر اس نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں آپا، بس آپ آ جائیں اور بیگم صاحبہ سے بات کر لیں۔ سو میں آ گئی، آنا پڑا، اس کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی، بڑی بہن تو خیر ہوں ہی۔ ساحل کو عجیب طرح کی گھبراہٹ لاحق ہونے لگی۔ آپا تو اورج ٹرین کی طرح چل پڑی جو جگہ جگہ نہیں رکتی۔ سارا کو اس احساس سے کوفت نہیں رونا آ رہا تھا کہ یہ جاہل یا الٹریٹ سی عورت اس کی ان لا بننے جا رہی ہے۔ بہت اچھا کیا آپ آ گئی۔ بات یہ ہے کہ آج کل شریف محنتی ویل ایجوکیٹڈ لڑکے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے اپنی شان کریمی سے بے حساب نوازا ہے تو آپ بھی بہت بڑی نعمت سے مالا مال ہیں، ایک قابل نوجوان کی بہن ہے۔ تاجور آپا کی کم اعتمادی یا احساس کمتری کو نوٹ کر چکی تھیں،
اس لیے خصوصی کلمات سے ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش کا خاطر خواہ اثر بھی نظر آنے لگا۔ آپا کے وجود میں نئے سرے سے توانائیاں انگڑائیاں لینے لگی۔ فخریہ انداز میں ساحل کی طرف دیکھا۔ ان کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سر پھرا سا بھائی ایک دن سٹیٹس سمبل بن جائے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، ہمیشہ پڑھائی میں دل لگایا۔ اس کو تو بس یہی دھن لگی رہی کہ زندگی میں بہت زیادہ آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے۔ کبھی بری صحبت میں نہیں بیٹھا، کبھی کوئی گھر میں اس کی شکایت کرنے نہیں آیا۔ تاجور کی حوصلہ افزائی کی دیر تھی اور آپا نے بھائی کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ انداز میں فطری بے ساختگی تھی اور سچائی کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ تاجور نے اپنے اندر گہری طمانینت اترتی محسوس کی۔ انہیں اپنے درست انتخاب پر فخر محسوس ہوا۔ ہماری سوسائٹی کے کچھ بیس لیس کمپلیکسز ہیں کہ بس طے کر لیا ہے کہ رشتہ لڑکے کی طرف سے ہی جائے۔ رشتہ لڑکی کی طرف سے جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے جو اپنے منہ سے بیٹی کا رشتہ دینے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مذہب میں بھی ایسی کوئی پابندی یا ممانعت نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے عجیب حساب کتاب چل پڑے ہیں۔ دین کی روح کہیں نظر نہیں آتی۔ رسم و رواج کو دین کی طرح اپنا لیا ہے۔ تاجور آہستہ آواز میں بول رہی تھی اور آپا تھیں کہ بس ان پر فدا ہوئی جا رہی تھی۔ سارا جو ساحل کی تعریفوں کی کثرت سے پریشان حال نظر آ رہی تھی، ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اماں اب میں جا سکتی ہوں؟ اس کا خیال تھا کہ آپا لڑکی دیکھنے آئی تھی اور اب دیکھ چکی۔ ساحل جو تاجور کی موجودگی کی وجہ سے حد درجہ محتاط تھا اور زارا کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، ایک عاشق صادق کی طرح تڑپ کر رہ گیا۔ بے اختیار زارا کی طرف دیکھا جس کی مہکتی موجودگی سے قلب و جان کو عجیب سی سرخوشی اور تقویت مل رہی تھی۔ ذہن و دل تو مسلسل زارا کی ذات کی طرف متوجہ تھے۔ ایک مسلسل تجسس تو بہرحال لاحق تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، اور ایسا کیا تھا جو اس نے آدھی رات کے بعد جگا کر صبح کہنے کی بات کی تھی۔ کیا تم ہمارے ساتھ چائے نہیں پیو گی؟ تاجور کو عجیب سی کوفت نے آ لیا۔ نہیں، میرے سر میں بہت درد تھا اس لیے میں نے کافی پی لی تھی۔ کافی پینے کے بعد چائے پینا ایسے ہی ہے جیسے کھانا کھانے کے بعد سوپ پینا۔ سارا نے بہت محنت و مشقت سے اپنے لہجے کی تلخی ظاہر ہونے سے روکی، جیسے پریشر سے آنے والے پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے زور آزمائی کی جاتی ہے۔ آپا نثار ہوتی نظروں سے زارا کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اوکے، تاجور نے کچھ محسوس کر لیا تھا، اس لیے انتہائی مختصر الفاظ کے ساتھ اسے اذن رخصت دیا۔ زارا تو یوں وہاں سے نکلی گویا 14 سال بامشقت کے بعد رہائی نصیب ہوئی ہو۔ ساحل اور آپا دونوں کی نظروں نے اس کا تعقب کیا، مگر وہ پلک جھپکتے میں منظر سے اوجھل ہو گئی۔ تاجور گہری نظروں سے آپا کے تاثرات ملاحظہ کر رہی تھی۔ آپا کی آنکھوں میں بچوں کی سی بے ساختہ مسرت جھلک رہی تھی۔ تاجور کو سکون محسوس ہوا اور آگے بات بڑھانے کا حوصلہ ہوا، کیونکہ انہیں یہ تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ آپا شاید آنے والے دنوں کے بارے میں کوئی حتمی اور فیصلہ کن بات نہ کر سکیں۔ ساحل کا دل پھڑک پھڑک کر نڈھال ہوا جاتا تھا، گویا جانے والے دل کو بھی اندیکھی ڈور سے باندھے کھینچے چلے جاتے تھے۔ خود غرض دل پھینک انسان بہت خوش نصیب بھی ہوتا ہے، کوئی بات دل پر نہیں لیتا، خوش رہنے کے بہانے ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تبھی تاجور کی آواز اسے گہرے خیال سے باہر کھینچ لائی۔ میں شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب مجھے واقعی ایک بیٹے کی کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ بزنس پھیلتا رہا، میں مصروف ہوتی گئی، مگر اب اکیلے یہ سب سنبھالنا آسان نہیں رہا۔ ساحل کو تو یوں محسوس ہوا گویا تاجور نے خزانوں کی چابی اس کے حوالے کر دی ہو۔ اس نے بے اختیار ہو کر آپا کی طرف دیکھا۔ اسے خدشہ ہوا آپا کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ شادی میں خوامخواہ کی تاخیر ہو جائے، مگر بڑی بہن کی موجودگی میں اپنی شادی کی تاریخ بھی خود نہیں دے سکتا تھا۔ میں امیر الدین سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جب شادی کرنا ہی ہے تو بلا وجہ تاخیر کیوں کی جائے، مگر کچھ تیاری تو کرنا ہوگی۔ آپا کے معقول جواب پر ساحل نے سکون کی سانس لی جو سینے میں کہیں پھنسی ہوئی تھی۔ تیاری سب ہم کریں گے، بس آپ اپنی طرف کے کارڈ ضرور چھپوا لیں اور ہمیں بس اتنا بتا دیں کہ بارات میں آپ کی طرف سے کتنے لوگ ہوں گے، کیونکہ ہوٹل میں بکنگ کرانا ہوگی، وہاں پر ہیڈ کا حساب ہوتا ہے۔ ہوٹل میں؟ آپا نے گھبرا کر ساحل کی طرف دیکھا جو اب خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ پہلی ملاقات میں کارڈ، بارات، سب کچھ زیر بحث آ رہا تھا۔ آپا کا ہونک پن قدرے خجالت کا باعث بن رہا تھا، جس کے اثرات محو کرنے کے لیے ساحل جلدی سے بول پڑا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارے زیادہ سوشل کانٹیکٹس تو پنڈی میں ہی ہیں، چند رشتہ دار کراچی میں ہیں، بمشکل 7 یا 8 ہوں گے، آفس کے لوگ اور کچھ دوست ملا کر کل 15-16 لوگ ہی ہوں گے۔ بس؟ تاجور نے حیرانی سے ساحل کی طرف دیکھا۔ آپ کے رشتہ دار پنڈی سے آ کر بھی تو شرکت کر سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ دوسرے شہر سے آنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، پھر امیر الدین کے چھوٹے سے فلیٹ میں مہمانداری نہیں ہو سکتی۔ آپا نے اپنی مخصوص بے ساختگی کے ساتھ سیدھا جواب دیا۔ ارے اسٹے کا کوئی مسئلہ نہیں، ہوٹل میں رومز بک کرائے جا سکتے ہیں،
वहाँ मेहमानों को ठहराएंगे। होटल का नाम सुनकर तो आपा की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ताजवर कितने आराम से 5 स्टार होटल्स की बात कर रही थी, सीधा सीधा लाखों का खर्चा। वो अभी हमारी इतनी गुंजाइश कहाँ, वो दबी आवाज़ में गोया हुई। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये खर्चे वर्चे की टेंशन ना लें, यह आपका मसला नहीं है। साहिल तो सुनते ही रेशा खत्मी हो गया। जी चाहा पूरा रावलपिंडी इनवाइट कर ले ताकि 2 शहरों के लोग अमीरुद्दीन साहिल की शादी में शिरकत करें और मुद्दतों इस शादी का तज़किरा करें। अरे नहीं, आप क्यों बिला वजह इतना खर्चा करें, हम क्यों आप पर बोझ डालें। मेरे मियाँ और बच्चे अलबत्ता शादी में ज़रूर शरीक होंगे। आपा ने खाकसारी और इनकसारी का हक अदा कर दिया। जैसे आपकी मर्जी। ताजवर को इसरार करने की ज़रूरत नहीं थी। शहर से 400 के लगभग मेहमान तो उनके अपने ही होने का इम्कान था। कारोबारी लोगों के समाजी राब्ते सालों से बन रहे होते हैं और ऐसे मौक़ों पर सबको याद रखना पड़ता है। उसी वक्त मुलाजिम ने मेज़ पर चाय लगने की इतला दी। चलिए चाय पीते हैं, बाकी बातें चाय के साथ। ताजवर ने खड़े होकर आपा और साहिल को बाहर की तरफ चलने का इशारा किया। तारीख तो लड़की वाले देते हैं। आपा को कदम बढ़ाते ही याद आ गया। साहिल ने आपा को बात करने से रोकने के लिए इशारा करने की कोशिश की, मगर ताजवर फौरन ही बोल पड़ी थी। जी बिल्कुल, तारीख हम ही देंगे। अल्लाह ने तो आपको देने वालों में बनाया है, बेटी समेत सब कुछ आप ही दे रही हैं। हमारे पास तो बस अल्लाह का दिया हुआ ये लड़का ही है। आपा की हद दर्जा इनकसारी साहिल को उसकी दानिश में बहुत बेतौकीर कर रही थी, मगर मजबूरी थी। आपा के बगैर बात आगे भी तो नहीं बढ़ सकती थी। बस बगलें झाँक कर रह गया। ताजवर की तकलीद में दोनों डाइनिंग की तरफ बढ़ रहे थे। आपा एक एक शय को यूं देखती आगे बढ़ रही थी जैसे चक झुमरा के किसी दूर अफ्तादा 20 घरों से आबाद गांव का कोई बाशिंदा ख्वाब में डिज्नीलैंड पहुंच गया हो। एहतियात के ज़मन में ये टेक्स्ट कर रहा हूँ कि शायद आप अननोन नंबर अटेंड ना करती हों। आपकी खातिर ये सिम आज ही हासिल की है। आप नंबर सेव करें, मैं 5 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ। प्रिंस शहीर। सफीना हैरत और खुशी की इंतहा पर मुंह खोले आंखें फैलाए मैसेज पढ़ रही थी। मज़े की बात यह लग रही थी कि मैसेज प्रिंस ने उर्दू में टाइप किया था, रोमन या इंग्लिश में नहीं। यूं लग रहा था मेहरुन्निसा ने कबूतर की चोंच से मोहब्बतनामा वसूल किया हो। एक बार नहीं कई बार पढ़ा। आपकी खातिर, ये 3 अल्फाज गोया मोहब्बत का एहसास बारिश की तरह बरस रहा था। जज्बात में वो लताफत थी कि ज़िंदगी का मतलब समझ आ गया था। पल पल दिल में से एक मीठी सी लहर उठती थी जिसकी लज्जत से वो बेखुद हुई जाती थी। जी चाहता था ये अनोखे और खुशगवार जज्बात अब्दी हो जाए और दुनियादारी के सब काम भाड़ में जाए। आपकी खातिर, वो सरशारी की कैफियत में मुस्कुरा रही थी। उसकी खातिर प्रिंस ने अपने असूल कुर्बान करने की इब्तिदा कर डाली थी और ये इश्क की बेसाख्तगी की ज़मानत थी। उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। खूबसूरत सी धुन ने उसे चौंका दिया। दिल बड़े ज़ोर से धड़का। अभी तो उसने नंबर भी सेव नहीं किया था और कॉल आ गई थी। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फ़ौरन कॉल वसूल की। हेलो। जज्बात के गलबे से आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। अस्सलामुअलैकुम। प्रिंस की मर्दाना कशिश से लबरेज धड़कनें बेतरतीब कर देने वाली आवाज़ समात से टकराई। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीना घबराई हुई थी, बस बेइख्तियार वालेकुम अस्सलाम कह दिया। उस वक्त वो गांव की उस कोहरी की मिसाल थी जिसका साजन अचानक परदेश से वापस आकर सामने आ खड़ा हो और वो शर्मो खुशी से अधमुई हुई जाती हो। अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखिए क्या हाल होता है हमारा। कोई चांद तारे तोड़कर लाने की बात करता है, कोई पहाड़ चीरकर दूध की नहर निकालता है। मैंने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। प्रिंस की आवाज़ में धीमापन तो वही था जो उसकी शख्सियत का खासा था, मगर उस धीमेपन पर शोखी का अंसर गालिब था जिसने धड़कनों को घुंघरू पहना दिए थे। सफीना की सांसें बेतरतीब हो रही थी। जज्बात का गलबा उसे सरासीमा कर रहा था। भरे बादल की तरह खुलकर बरसने को भी जी चाहता था और साथ पर्दे लपेटकर छुप जाने का जज्बा भी सर उभार रहा था। अरे आप तो बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने वालेकुम अस्सलाम सुनने के लिए तो सैटेलाइट के सामने हथियार नहीं डाले। प्रिंस की सरगोशी का तासुर देती आवाज़ समात से टकराई। जी मैं सुन रही हूँ, घबराहट में मुंह से निकल गया। मैं ना गज़ल सुना रहा हूँ ना गीत, मुझे तो आपकी ढेरों शिकायतें सुनना है। चलिए शुरू हो जाए। नंबर 1। प्रिंस की शोखी जानलेवा होने लगी। सफीना ने दिल थाम लिया। आपसे किसने कह दिया कि मुझे आपसे शिकायतें हैं? सफीना की अदाएं खुदकार निज़ाम के तहत महबूबाना और दिलबराना होने लगी। परसों से कुछ देर पहले तक मेरे दिल में खुशगवारी की कोई लहर पैदा नहीं हुई, जिसका सीधा सा मतलब है कि जिससे 8 पहर का रूहानी राब्ता है वो उदास या परेशान है और उसकी ये कैफियत में वसूल कर रहा हूँ। सफीना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। आंखें दीवार की तरफ उठी और मोहर की तरह गोया चस्पा हो गई। कितनी निराली बातें करता था जिनका फौरी जवाब तक सुझाई नहीं देता था। सफीना जो दिल में हो कह देना चाहिए। सच्चाई में बहुत कशिश और ताकत होती है। सच्चाई का परिस्तार सच सुनकर कभी बुरा नहीं मनाता,
बल्कि सच्चाई की लज्जत से लुत्फ अंदोज होता है, नेचर को इंजॉय करता है। प्रिंस ने उसकी खामोशी को तोड़ने की सरतोड़ कोशिश की। जी डेफिनेटली, इंतज़ार और मिस कमिटमेंट से तकलीफ़ तो होती है। सफीना को बहरहाल जवाब देना पड़ा। आइंदा से इंतज़ार को एंजॉय करना, तकलीफ़ तो बदगुमानी से होती है। मुझे तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ एक एहसास चाहिए कि तुम मेरी मोहब्बत की कदर करती हो, मुझ पर एतमाद करती हो। ज़िंदगी धोखा दे सकती है, प्रिंस की डिक्शनरी में ये लफ्ज़ ही नहीं। किसी एक का होकर जीने में जो मज़ा है, यही ज़िंदगी का एसेंस है। मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो चुकी है कि जब सुबह और रात गए मराकबा करता हूँ तो कायनात का छुपा हुआ हुस्न बारिश की तरह बरसता हुआ महसूस होता है। प्रिंस की मखमूर आवाज़ में इतनी तासीर व कशिश थी कि सफ़ीना एकदम चौंक पड़ी। आप मराकबा करते हैं? ये तो सूफ़ी लोग करते हैं। मेरा मतलब है अल्लाह वाले करते हैं। सफ़ीना गड़बड़ाकर कदरे बदहवास हुई। प्रिंस का जानदार कहकहा समात से टकराया, दिल सुकड़ा और फैला। सब अल्लाह वाले हैं, इस कायनात की कोई शय अल्लाह के बगैर है? प्रिंस सवाल कर रहा था और लाजवाब भी। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। सफ़ीना को फौरी तौर पर यही जवाब सूझा, साथ ही चेहरे से पसीना साफ किया। जी तो चाहता है पलक झपकते में लाहौर पहुंच जाऊं। प्रिंस के अंदाज में वारफ्तगी के बावजूद एक वकार का तासुर भी नुमाया था। आपके लिए मुश्किल तो नहीं, आप आ सकते हैं। सफ़ीना महजूब अंदाज में गोया हुई। आपको नहीं पता, बहुत मुश्किल है। प्रिंस धीरे से हंस दिया। जी? सफ़ीना परेशान हुई। हैरान होने की भी कोई हद होती है। एक लड़की जो अभी मेरी बीवी नहीं बनी, मेरा उस पर इख्तियार नहीं, फिर उसे निगाह से भी मैला नहीं होना चाहिए। माई गॉड, सफ़ीना के दिमाग के तो जैसे परखच्चे उड़ने लगे। लेकिन इससे पहले भी तो हमारी कई बार मुलाकात हुई है। उसके मुंह से बिला इरादा निकल गया था। आसपास और बहुत लोग भी थे। असल में बुनियादी तौर पर इंसान बहुत कमज़ोर शय है। लोग कहते हैं किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ अपने आप पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी कमज़ोर लम्हे के गुजर जाने के बाद रूह उदास हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि आपके फाइनल सेमेस्टर का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। मेरी ग्रैंड मॉम कहती हैं कि मैं अगले महीने तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। प्रिंस ने एक धमाका कर दिया था। सफ़ीना की तो हालत गैर होने लगी। शादी? देखा, आपको इस अनाउंसमेंट से कितनी खुशी हुई। बात करना मुश्किल हो गया। प्रिंस की शोखी ने रही सही कसर पूरी कर दी। शादी के बाद हम कुछ अर्सा लाहौर में ही होटल में रहेंगे। चंद माह बाद आप फारिग हो जाएंगी और हम वापस कराची। और ग्रैंड मॉम? सफ़ीना ने बरजस्ता पूछ लिया। जवाब में प्रिंस का कहकहा बहुत जानदार था। सफ़ीना पर गोया घड़ों पानी पड़ गया। गुड, यानी आपने डन कर दिया? प्रिंस ने शरारत के अंदाज में पूछा था। डन तो अम्मा ही कर सकती हैं। उसने ये कहकर अपनी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया और फिर फ़ौरन ही पावर्ड ऑफ कर दिया। अब उसे धड़कनें मुरतब करने के लिए मोहलत दरकार थी। जी डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। मुझे लगा था कि सिर्फ 2 एपिसोड में जो है ये अब नावल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक मसला ये बना कि नावल की एक एपिसोड जो डाइजेस्ट में शाया हुआ था वो पूरी एक एपिसोड जो है PDF फाइल में मिसिंग थी। तो मैंने उसे सर्च किया है और सर्च कर कर उसे शेयर कर रही हूँ। तो उसकी वजह से अब नावल की जो है वो एक एपिसोड बढ़ गई। कुछ मेरी तबीयत ख़राबी की वजह से ड्यूरेशन कम हो गया है, तो इसलिए अभी इस एपिसोड की मज़ीद जो है वो 2 कम से कम एपिसोड लाजमी और होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा नावल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।